دماغ خراب ہے ان کا. یہ ڈسپلن مجھے سکھا رہے ہیں. کون سی ڈسپلن یار؟ آپ کو سائڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹی نے پالیسی چینج کر دی ہے، اب جو نرم رویہ لوگ ہیں، جو نرم رویہ رکھتے ہیں، وہ اب آگے معاملات سنبھالیں گے. میں نے آوازیں اٹھائی ہیں. میں نے کہا ہے کہ پارٹی کے اب جو فنڈ آیا ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. وکلا کا جو فنڈ تقسیم ہوا ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. پارٹی پر ماضی میں الزامات لگے کہ سیٹیں بھی کی ہیں، اس کا احتساب ہونا چاہیے. بھائی کیوں نہ ہو یہ چیزیں؟ یعنی لوگ ڈونیشن دیتے ہیں اس لیے تو نہیں دیتے ہیں کہ جناب کوئی اپنی مرضی سے بندر بانٹ کر لے. ان چیزوں کا احتساب ہونا چاہیے. یہ سوشل میڈیا کا جو خان کے اکاؤنٹس ہیں ان سے ریونیو جنریٹ ہوا ہے، مانیٹائز ہوئے ہیں. ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. کون کو بتا دینا کہ یہ چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ اچھا ہے انہوں نے جناب وہ ڈسپلن والا پردہ ہٹا دیا ہے. پی ٹی آئی کے ورکر کو میں کہنا چاہتا ہوں، خان کا پیغام، خان کا مقصد، خان کے کاس کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا. ان تمام لوگوں کو جو خان کے کان بھرتے ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ اپنی پوری کوشش کر لیں. خان میرے رگوں میں ہے اور خان کا نظریہ میری رگوں میں ہے. کسی کا باپ نہیں نکال سکتا ہے. میں انشاءاللہ خان کے کاس کے لیے، جمہوریت کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا. اگر ورکر میرے ساتھ کھڑا رہا حق کے لیے، انصاف کے لیے، اور جس طرح یہ مجھے کھڑا ہوتا ہوا نظر آیا ہے، انشاءاللہ پی ٹی آئی میں یہ جو مناپولیسی بنی ہوئی ہے اس کا اختتام ہوگا. شرف صاحب، آپ کے خیال میں آپ کے نکالنے پر خوش کون ہے؟ مجھے تو آپ ہی لگتے ہیں. اچھا شیر احمد صاحب، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ سے یہ استعفیٰ بھی لیا جائے گا کہ ایم این اے کی جو سیٹ ہے اس سے بھی استعفیٰ لیا جائے گا. اس دن خان کہے نا سنیں اور مجھے کہیں کہ استعفیٰ دو، اللہ کی ذات کی قسم ایک لمحے کی دیر نہیں کر رہا. خان سے تو آپ کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ خان نے ہی کہا ہے کہ مجھے استعفیٰ چاہیے؟ میں نے کہا نا، خان اگر یہ بھی کہتے نا مجھے کہ شیر افضل میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں نے پہلے کہا تھا پرچائی نظر نہیں آئے گی. وہ کہے گا پاکستان چھوڑ دو، خدا کی قسم اپنے بچوں کی قسم پاکستان چھوڑ دوں گا. ان لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ اس طریقوں سے اور یہ حساب کتاب کی جو باتیں کر رہے ہیں، حساب کتاب کی باتیں نہ کرے کوئی. حساب کتاب پہ آ گئے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. آئی ایل ایف میں رولا بنا تھا تو پوری آئی ایل ایف تحلیل کر دی گئی ہے. آئی ایل ایف میں کوئی پیسوں کا جو ہے نا خرد برد ہوا تھا، تو میرے خیال میں پوری آئی ایل ایف اسی وجہ سے تحلیل کی گئی ہے. خرد برد کافی ہوئی ہے. یہی میری آوازیں تھیں جن کا ڈر تھا ان کو. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. کسی مناسب وقت پہ بتاؤں گا کہ کیا کیا لوگ کیا مکروہ کارنامے کر رہے ہیں. نہیں سر، جو آڈٹ کی آپ نے بات کی تھی، آڈٹ پہ انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا. آپ نے کس پہ آڈٹ کہا تھا آپ نے کہ آڈٹ کروایا جائے؟ تو آپ ان سے پوچھیں نا. تو یہی جواب. اچھا، خان صاحب سے کب تک ملنے جا رہے ہیں؟ دوبارہ سے آپ کوشش کریں کہ خان صاحب سے ملنے کی تاکہ چیزوں کو کلیئر کیا جائے. خان کو ہر ایک بات جھوٹ اور غلط بتائی جاتی. کوئی بات سچ پہ، یعنی یہ ثوابی کے جلسے میں لوگوں کو میں لایا تھا، پی ٹی آئی نے بلایا تھا، پی ٹی آئی کا جلسہ تھا. میں تو خود ایک مہمان اداکار کے طور پہ گیا. تو لوگوں نے اگر اور یہ پہلی دفعہ میرے نام کے نعرے نہیں لگائے. پہلے جو ثوابی کا جلسہ ہوا تھا عمر ایوب خان کو تقریر نہیں کرنے دی تھی ورکر نے، آپ لوگ اس میں تھے. یہ میرا قصور نہیں تھا. وہاں خان کو بتاتے ہیں میں لایا تھا. اب اگر پورا جلسہ میں لایا تھا پھر تو میرا حق بنتا ہے کہ میرے نام کے نعرے ہوں. یہ ورکر تھے، وہ نعرے لگاتے ہیں. خان کو کوئی 100% میں سے 98% جھوٹ بولا، ان کو جھوٹ بتایا جاتا ہے. لوگ کن چکروں میں پڑے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیاں لینی ہے، وزارتیں لینی ہیں، مشیر بننے ہیں. دو کاموں کے لیے جا رہے ہیں، یا کچھ بنائے جانے کے لیے جاتے ہیں یا کسی کو گرائے جانے کے لیے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، گزشتہ 1 سال میں کے پی کی حکومت کے 10 وزراء کو ہٹایا گیا پی ٹی آئی کے. اس کے مقابلے میں پنجاب میں کتنے وزیروں کو ہٹایا گیا؟